الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز حاضرین مجلس، دینی مائیں اور بہنیں، بزم کی دوسری نشست نماز کی وجہ سے روک دی گئی تھی. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بار پھر سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو دوسری نشست ہے اس کی صدارت ہمارے محترم ڈاکٹر فیاض الدین حفظہ اللہ اور محترم ڈاکٹر قاضی جاوید حفظہ اللہ کے حوالے کی گئی تھی. سب سے پہلے میں صدر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. برادران اسلام، میرے لیے واللہ انتہائی فرحت و مسرت کی بات ہے. جب میں چھوٹا تھا تو سنا کرتا تھا کہ معروف سلفی ہیں کلکتے میں. سن 2001 کی بات ہے، ہمارے مدرسے کا پہلا سالانہ اجلاس تھا اور شیخ کو دعوت دی گئی تھی، اور اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ سب سے آگے رہنے والوں میں سے، جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی مدرسہ محمدیہ عربیہ میں. واللہ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت دن، جس کے بارے میں بچپن سے سنتا آتا تھا اپنے گھر پہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، ان سے ملاقات ہوئی. اتفاقاً میں جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو سارے لوگوں کو دکھ رہا تھا بچہ بڑے جوش میں تقریر کر رہا ہے، لیکن کمر سے نیچے کے حصہ پورا کانپ رہا تھا. اور شیخ ہی تھے جو میرا پیر اس طرح سے تھامے ہوئے تھے، بول رہے تھے بول بیٹا جو بولنا ہے بول. واللہ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ دلی خواہش تھی کہ میں شیخ کو طائف لاؤں. جب یہ بات میں نے شیخ رحمت اللہ علیہ حفظہ اللہ اور ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر فیاض الدین صاحب سے بات جب میں نے کہی کہ شیخ عمرے پر آئے ہوئے ہیں، فوراً انہوں نے یک لفظ کہا کہ آپ شیخ کو لے کر کے چلے آئے طائف. انشاءاللہ ہم ان کی تعلیم سے ایک بہترین پروگرام رکھیں گے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شیخ کا مختصر تعارف پیش کرتا چلوں کہ آپ بہار مدھوبنی سے تعلق رکھنے والے ہیں. جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی. 27 سال سے الحمدللہ شہر کلکتہ کے مارکوس اسٹریٹ میں امامت و خطابت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. 22 سال سے کلکتہ کی تاریخی مسجد ٹیپو سلطان مسجد کے اندر شیخ کا درس قرآن ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک شیخ نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آج شہر کلکتہ میں جو بھی لوگ حق کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، واللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد کے بعد وہ شیخ کی محنت کا نتیجہ ہے. وہ دن یاد ہے جب میں نے شیخ سے تذکرہ کیا تھا کہ شیخ میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، بہت لوگ تھے. کہتے بیٹا جب میں نے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھائی تھی کلکتے میں 19 لوگ تھے صرف مسجد میں. واللہ آج مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، روڈ سڑکوں پر جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو سلامت رکھے. واللہ ان کی بہت علمی خدمات ہے. آج میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، کچھ بھی بولتا ہوں، اللہ کے بعد واللہ ان کی مہربانی ہے. میں انتہائی ادب و احترام سے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آپ آئے اور اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز علماء کرام اور سامعین و سامعات، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسے شہر میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، جس شہر کی تاریخ اسلامی تاریخ میں بڑی اہم ہے۔ آج کا دن 26 فروری 2016 بروز جمعہ میں اپنے لیے بڑی سعادت کا دن سمجھتا ہوں۔ اللہ اس سعادت کو بار بار لائے آمین۔ طائف کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم سفر تھا۔ تو تاریخ جب یاد کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آواز گھررا جاتی ہے، جسم پر کب کبھی تاری ہوئی کہ ایک وہ دن تھا جس دن دنیا کے سب سے اچھے انسان کی پٹائی کی گئی تھی۔ جیسا نظارہ نہ اس سے پہلے کبھی آسمان نے دیکھا تھا نہ زمین نے دیکھی تھی۔ فرشتوں کو ترس آیا، خدمت رسول میں حاضری ہوئی، اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے کہا یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ اس کی نسل میں لوگ ایمان لائیں گے۔ اب اس حقیقت کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ کچھ دنوں پہلے چچا محترم کا انتقال ہوا، جس نے 42 سالوں تک آپ کی خدمت کی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یا پہلے سب سے پہلی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ دونوں سہارے آپ کے ٹوٹ گئے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ چچا کی وفات پر اللہ کی جانب سے یہ اشارہ ملا، حکم ملا، انک لا تہدی من احببت
بنتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ اس کے باوجود اہل طائف کی ہدایت کی چاہت آپ کے دل میں پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ مکہ والوں نے نہیں سنا، گھر کے افراد نے نہیں سنا، باپ سے زیادہ مشفق چچا نے نہیں سنا، ولادت پر خوشی منانے والا ابو لہب نے نہیں سنا، امانت داری اور صداقت شعاری کا پرچان کرنے والے انسانوں نے نہیں سنا، اپنے گھر کے لوگ اور محلے کے لوگوں نے نہیں سنا۔ ہم باہر جا کے تبلیغ کریں تو کیا کریں؟ لیکن قدرت کی طرف سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ جائیں، تشریف لائیں، باقی کے حالات میں بیان کرنے سے قاصر۔ رحمت للعالمین پر جو مظالم ڈھائے گئے، تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر مجھے اللہ نے آج کچھ کہنے کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ان کفار مشرکین کی نقش قدم پر چلتے ہوئے داعیوں کی مخالفت کرنے کی توفیق نہیں ملی، بلکہ داعیوں کی بات سننے کی توفیق آپ کو دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یقیناً جو لوگ اس دور میں بطور خود اس علاقے میں شعبہ جاہلیت یا کسی اور ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، مبارکبادی کے لائق ہیں، وہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ اللہ ایسے علماء اور دعات کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی کاوشوں اور کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کو ایسے افراد کا مکمل تعاون کرنے کا جذبہ صادقہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، مجھے خاص عنوان کے تحت کچھ باتیں بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی مختصر انداز میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں۔ مسلم نوجوان اور ان کا کردار، یہ عنوان تھا۔ مسلم نوجوان اور کردار، یہ تین الفاظ ہیں۔ مسلم، جوان یا نوجوان اور ان کا کردار۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں فخر نہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ مسلمان ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اب کہیں کہ شکر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ جنتی انسان کا نعرہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے اور آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، جسے اللہ نے آپ کے لیے پسند بھی کیا ہے
جسے اللہ نے آپ کے لیے مکمل بھی کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک حقیقت کو 3 پیرائے میں اور 3 انداز میں بیان کیا گیا۔ شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مزید شکریہ اس بات پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے خالص اسلام کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ وہ اسلام جس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، وہ خالص اسلام جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے پیش ہوا ہے، ہمیں اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بے شمار خرافات، بدعات، رسم و رواج، توہمات اور مختلف قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام کے دامن سے جوڑ لی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے بھی بچایا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے درمیان کچھ بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں، اکثر جوان ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، کچھ بوڑھے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ہمت جوان ہے، ان کے ارادے جوان ہیں، ان کی تمنائیں جوان ہیں اور ان کا جوش جوان ہے۔ ہمیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی جوانی بھی ہمیں عطا کی، اور جواب کرنے پر آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کنویں سے دریا بہاتے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ شاید آپ اپنی حقیقت سے واقف نہیں، آپ کا مقام منصب اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، شاید آپ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر میں زنہار، اٹھ کے بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اور مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب تو یہ ہمارے اسلاف کی جوانوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا کردار کس طرح کا پیش کیا ہے، قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے اور حدیث نبویہ کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے، مگر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اشارے میں کچھ باتیں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ مسلم اور نوجوان، مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام کی تعریف سمجھ لیجیے، اس کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اب اللہ کی الوہیت کی گواہی دیجیے، محمد رسول اللہ کی رسالت کی شہادت ہے، 5 وقت کی نماز قائم کیجیے، مالدار ہیں تو زکوٰۃ دیجیے، رمضان کے روزے رکھیے، اور بہت زیادہ طاقت ہے کہ آپ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں تو زندگی میں ایک بار حج کر لیجیے۔ یہ ہے اسلام کے ارکان، جو انہیں بجا لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں مسلمان۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کردار سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال اور پوری عمر کے اعتبار سے
آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کی کھوج اور تلاش بھی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلم تو وہ ہوتا ہے جس کی ایجاد آسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے۔ وغیرہ ذالک بے شمار حدیث ہے۔ آیت و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں تو ذمہ داری طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور جب آپ نوجوان ہیں یا جوان ہیں یا آپ کی ہمت جوان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اپنی طاقت و توانائی کو یا تو غلط سمت میں لے جاتا ہے یا صحیح سمت میں لے جاتا ہے۔ اب کس طرف جا رہے ہیں اپنے بارے میں آپ خود سوچئے اور فیصلہ خود کر لیجیے۔ اگر ہمارے یہ مسلم جوان کسی دہلیہ کے حد پہ چڑھ جائے، دنیا دار کے پیچھے پڑ جائے، کتاب و سنت سے بیزاری اختیار کرنے والے افراد کے ساتھ ہو جائے یا قرآن و حدیث کی غلط تعبیر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، کہ نوجوانوں کی کردار کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس کی شکل دیکھنا چاہے تو داعش کی شکل میں آپ کے سامنے نکلتا ہے، نام تو مسلمان ہے لیکن وہ کسی کا کیا بنے ہوئے، اسلام کے نام پر اسلام کی بہتری کرنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ اس کی کچھ لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں جیسا نام رکھا ہے اور مسلمانوں جیسے کچھ کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہی اگر ہمارے جوان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تمسک کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، تو انہیں کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، تو ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو گلے لگایا ہے تو ہمارے دوسرے بھائی بہن بھی کتاب و سنت کا نمبردار ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے اندازہ لگا لیجیے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا کرتوت ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے بالا داغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں مانو جہاں۔ تفصیل اب سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اس اسلاف کی نسل ہیں یا ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان پر نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کی وفاداری کے لیے جسم کا آخری قطرہ خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اپنی گردنیں کٹا دی، غیر اللہ کے سامنے اپنی جبیر نیاز کو جھکنے نہیں دیا۔ آپ تو وہ ہیں، جب وہ ہیں تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ کے کارنامے کیا ہونے چاہیے، پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ کا کردار پیدائش سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے وفات
صاف ستھرا کردار ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا وفادار اور علم بردار کردار ہونا چاہیے۔ کہاں سے لائیں گے؟ ہم اگر اپنی حقیقت کو خود نہ پہچانیں تو دنیا بھی ہمیں پہچان نہیں سکتی ہے۔ اپنے نام سے مسلمان ہونے کے بجائے ہمیں اپنے کام سے مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ کسی شوہر کے ذریعے سے پہچانے جائے، تاجر کی حیثیت سے پہچانے جائے، ساہوکار ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائے، کسی علاقے کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائے، اس کے بالمقابل آپ کی شناخت و پہچان آپ کے کام اور کارناموں سے ہونی چاہیے۔ چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری ہے بھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آپ کو تو یہ کام ہے۔ اگر ہم آرام سے سوتے ہیں، سکھ چین کی نیند لیتے ہیں، نرم گرم بستر پر خراٹے لیتے ہیں، شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت اسلام کی قدر نہیں کی، وہ نعمت بھی چھین سکتی ہے، اور اگر ہم نے اس کی تعظیم و تقریب پہچان لی اور اس نعمت کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیا، تو اللہ کی جانب سے مجھے دو خوشخبری سنیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکریہ ادا کرو گے میں بڑا چڑھا دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو نعمت چھین بھی لوں گا، اور جان رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر ہم نے نعمت اسلام کو ٹھکرا دیا، نام تو اسلام کا رکھا، کام غیر اسلامی کیا، تو یاد رکھیے گا نہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے۔ ہم دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم بدل جاتے، پلٹ جاتے، بےراروی کے شکار ہو جاتے، کتاب و سنت سے بیدار ہو جاتے، قرآن و حدیث سے کنارہ کسی اختیار کر لیتے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار سے رشتہ ناطہ توڑ لیتے، تو یاد رکھیے گا ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہمارا بگڑے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ اذلۃ للمؤمنین عزت للکافرین۔ میرے بھائیوں قرآن یہ اشارہ دے چکا ہے، اگر آپ پھر جائیں گے تو اللہ ہمارے اور آپ کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ ہماری ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ہم اللہ کا نہیں بگاڑیں گے، اپنا بگاڑیں گے۔ اللہ ہماری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، جو اللہ سے محبت کرنے والی قوم بھی، وہ اللہ کے نام میں جہاد کرنے والے لوگ بھی ہوگا، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مشاہدہ تو آپ کو ہوگا ہی، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ بار بار کیا ہوگا، ایک خاندانی آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغل میں ایک انسان کتاب و سنت کو سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے، خاندانی پیچھے رہ جاتے، بعد میں اسلام قبول کرنے والے بڑے آگے بڑھے۔ یہ کتاب و سنت سے تمسک آپ نے خاندانی کیا، گھر میں اس طرح طریقہ چلا تھا اپنے اپنے لیے۔ آج اگر کوئی انسان شرک بدعت سے توبہ کرتا ہے، رسم و رواج کی زنجیروں کو اپنی غلامی اپنے گردن سے اتار پھینکتا ہے، اور قرآن
آپ نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ خاندانی کے بالمقابل سمجھ کے اندر آنے والے لوگوں کی چاہت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی کتاب و سنت کی ترقی ہو، آبیاری ہو، اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں جوانی سے نوازا ہے تو جوانی کو اللہ کے دین میں ہمیں لگا دینی چاہیے، اور دین نام ہے قرآن و حدیث کا۔ گویا آپ کی جوانی قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت میں صرف ہو جانی چاہیے۔ حالات اگر پریشان کرو، دنیا کے کسی علاقے میں آپ کو پریشان کیا جاتا تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اسلام کے نتیجے میں پریشانی آپ کے سامنے آتی ہے تو افسوس تو یہ ہے کہ اگر نام کا مسلمان ہے تو یہ پریشانی آتی، اور اگر کام کا مسلمان ہو جائے تو کتنی بڑی پریشانی آ سکتی ہے۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے، یہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ کے پریشان کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر ہمارا نام مسلمانوں کا نہیں ہے، تو نام ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لا الہ الا ولا الہ، نہ اللہ کی ہماری پذیرائی ہو رہی ہے اور نہ انسان کی ہماری کوئی مقبول ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ پریشانی انسانوں کی طرف سے آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہلکا سا نام اسلام کا نہیں ہے تو یہ پریشانی ہے۔ اگر اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے تو کتنے مشکلات آئیں گے۔ اگر یہ مشکلات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بطور خاص اس شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں دنیا کے سب سے اچھے انسان کو پوری طرح مارا پڑے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کا درجہ نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا مقام بھی متعین نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کما ہم کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اخیر میں آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھیں بھائی اللہ کا مقام کہاں تک، اس کی حد بندی کیجیے، یہاں تک ہے کہ یہاں تک ہے کہ یہاں تک ہے، نیچے کہاں ہے؟ جب آپ اللہ کا درجہ متعین نہیں کر سکتے تو رسول اللہ کا درجہ ہی متعین نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کے معنی اللہ نے اپنے رسول کا درجہ کتنا بڑا کیا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پڑھی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے رسول کا مقام کتنا بڑا کیا، اس مقام کو آپ سمجھیے اور بطور خاص مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس رفعت و بلندی کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیسے کب کہاں ملا، کیوں ملا۔ آپ وہ درجہ تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن ان کے اسوہ و نمونہ کو اپنا کر اللہ کی قربت و نزدیکی کا بے مثال مقام کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی نہیں بن سکتے لیکن درجہ آپ کو اتنا ملے گا کہ اگر رسول شرف پیدا ہو جائے، ان سے محبت پیدا ہو جائے، ان کی کردار کی عظمت سمجھنا شروع کر دے، ان کے نقش قدم پر چلنا آپ کا ہو جائے، تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے وہی آپ کا مقام پر سمجھائے گا کہ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی دوستی ہوگی۔ آپ نے دنیا داروں کی دوستی قائم کی ہے تو دنیا داروں کے ساتھ رہیے گا، اگر آپ نے دینداروں کی دوستی قائم کی ہے تو دینداروں کے ساتھ رہیں گے۔ اگر کسی دنیا دار کا کردار آپ نے اپنایا ہے تو دنیا دار کے ساتھ رہیں گے، دیندار کا کردار آپ نے اپنایا ہے تو دینداروں کے ساتھ رہیں گے۔ فرعون، شداد، نمرود اور حامان کا کردار اپنائیں گے تو آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کردار اپنائیں گے تو ان کے ساتھ آپ رہیں گے۔ کردار سمجھیں، آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اس آئینے میں آپ سمجھیں۔ ہاتھ بے زور ہے، صورتحال کیا ہے؟ ہاتھ بے زور ہے، الہا سے دل ہو کر ہے، امتی باعث رسوائی کے پیغمبر، بت شکن اٹھ گیا، باقی جو رہے بدگر ہے،
تھا براہیم پدر اور پسر آدھر. میرے بھائیوں مزدور رقم ہے. مسلمان مسلم ایمان کا نام، اسلام پوری وفاداری کا نام. مسلمان اللہ کو وفادار سپاہی ہوتا ہے، وہ ہر میدان وفادار ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا قرآن نے دنیا کے سامنے پہلا اعلان کیا، وہ اعلان علم کی فضیلت پر مشتمل تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ نے قرآن مقدس کا سہارا لیا اور تعلیم کے لیے الگ الگ جگہوں پر آپ نے اس کو منتخب کرنا شروع کیا. تعلیم بڑی اہمیت کی چیز ہے. تعلیم کے لیے آپ نے بے شمار راستے بھی نکالے. یاد رکھیے گا تعلیم کی عمر عموماً جوانی کی عمر ہوتی ہے. ویسے ولادت سے لے کے وفات تک سیکھنے کی عمر یہ اسلامی عمر ہے. عموماً انسانوں کے ہاں جوانی کی تعلیم ایک اچھی تعلیم کہی جاتی ہے. بچپن سے آدمی 15 سال تک پہنچتا ہے تو 10 کلاس پاس کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی آگے جاتی ہے. انسان تعلیم کے لحاظ سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں پہنچ جاتا ہے. آپ تعلیم کے نام پر کیا کیا بے دینی سیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہے. اس لیے میں اپنی جانب سے کچھ کہنے کے بجائے خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد کے ساتھ. اس تعلیم کے راستے جو الہاد آ رہا ہے، جو بے دینی آ رہی ہے، جو تحریت آ رہی ہے آپ کے سامنے. آزاد ہمارا جوان چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، ہم اپنے گھر میں اس کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں انہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. 5 کلاس 6 کلاس 7 8 کلاس کے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں آپ اینڈرائڈ فون دیتے ہیں. بہت ضروری ہے. آپ نے فون دیا بیٹی کہ کہاں پر ہو، کس جگہ پھنسے ہوئے، مجبوری سمجھ میں آتی ہے. واٹس ایپ چلانے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے اور دیگر چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے دیا ہے. اپنے گھر کا نقصان آپ نے کیا. نتیجے کے طور پر آپ کا بچہ اور بچی خاص طور سے جوانی کی عمر میں کو پہنچ جائے، ان کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائے جس میں تعلیم کے نام پر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اب کہتے ایسا زہر گھولا جاتا ہے جس کا اسلام تو اسلام انسانی شرافت بھی گوارا نہیں کرتے. بچے بچیاں پڑھتی ہیں اسکول میں، کالج میں، بے پردہ. وہاں آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر سے بچوں کو کتاب و سنت کا اس طرح کا علمبردار بنا دیں کہ اگر دوسروں کے اسکول میں پڑھنے جائیں بھی تو اپنی چھاپ چھوڑ کے آئے، ان کا رنگ لے کر آئے. غیر مسلموں کی ہر تعلیم کے لیے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا تھا کہ اپنے بچے اور جوانوں کو، بوڑھے اور بچیوں کو بھیجا گیا، انہیں پڑھا دو، ان کی جو مزدوری ہوگی نتیجے کے طور پر فدیہ میں تمہیں چھوڑ دیا جائے. لیکن کبھی آپ نے غور فکر کیا وہ جوان، وہ بزرگ، وہ بہن، وہ ماں ایسی تھی جو توحید و سنت کے فرشتہ اور علمبردار تھی، ان پر کسی دوسرے کا اثر چلنے والا نہیں تھا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکھارنے کی بات دیا تھا. آج ہم اپنے خود مسلمان نہیں ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کو دوسرے کے سامنے پیش کر دیا تو ہمارا کردار وہاں جا کے مشکوک ہی نہیں ہوتا. اگرچہ ہم کرسچن نہیں بنتے، غیر مسلم نہیں بنتے، یہودی نہیں بنتے، بدھسٹ نہیں بنتے، تو یاد رکھیے گا مسلمان بھی نہیں رہتے. تو ہمارا تو کردار کیا ہوگا؟ زندگی کے تمام تر شعبہ جاتے ہیں، ہر میدان، ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا کردار کتاب و سنت کا آئینہ دار ہونا چاہیے.
بطور خاص نوجوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مقام شاب نشأ فی عبادت اللہ، مقام انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. پڑھ جائیے تفسیر اور معلوم کیجئے کہ آپ کا مقام منصب کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، آپ کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، آپ کے افعال کیسے ہونے چاہیے، آپ کا اٹھنا بچھونا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا چلنا پھرنا کیسا ہونا چاہیے. آج ہم شک کے دائرے میں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اب اس حقیقت کو سمجھیے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ ملک آپ کے لیے ایک بہترین سازگار ملک ہے. عصبیت تنگ نظری اگر نہ ہو تو آپ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور آرام و سکون کے ساتھ آپ روزی بھی کماتے ہیں، جس سے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں، اور آپ کے گھر تک بلکہ آپ کے منہ تک اسلام کی تعلیمات پہنچائی جا رہی ہیں. کان کے ذریعے سنیے اور دل و دماغ میں سے بسائیے. یہ اللہ کا خاص کرم آپ کا. اللہ اس مملکت سعودی عربیہ کو ہر شر و فساد سے محفوظ رکھے. ان کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان بدباطن انسان کی باطنی خرابی اور خباثتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے. ہمارے کچھ جوان جذباتی ہوتے ہیں، ہم نے سنا بارہا، آپ لوگ یہاں سے نہ سنتے ہوں گے کہ یہ ڈر لگتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر سنایا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں سعودی حکومت؟ میرے بھائیوں جان رکھیے، آپ کے گھر میں چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، اپنی بچی کی شادی کی، بیٹا کا ولیمہ کیا، کچھ لوگوں کو دعوت دی، لوگ آپ کے گھر میں پہنچتے ہیں، آپ کے خلاف الٹی سیدھی بکواس بھی کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، آپ کے پروگرام کو ہمپر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بدنظمی پیدا کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں. آپ سب گوارا کر لیتے ہیں کہ ہمارا مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، اگر بعض معاملہ میں سعودی حکومت کی جانب سے بظاہر نرمی دکھائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں حرمین شریفین کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اور ضیوف الرحمان کی خدمت کرنے کے لیے کچھ چیزیں گوارا کر لی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بدامنی کا ماحول پیدا ہو جائے اور حج عمرہ ایسے فضیلت والی چیز ہے انسان محروم رہ جائے. بھائیوں سے حقیقت کو میں نے کوشش کی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوسروں کی ریشہ دوانی کو اپنے ذہن و دماغ میں بساتے ہیں، اور کتاب و سنت پر مشتمل یہ حکومت اگر آپ کی ذہنی آبیاری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، لمبی چوڑی بات کرنے کا نہیں ہے، وقت زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی ہمیں اور آپ اپنا مقام منصب سمجھنے اور ساتھ ساتھ اپنے کردار رحمت للعالمین کی اسوہ و نمونہ کے مطابق بنانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمارے لیے اس سفر کو نجات کا ذریعہ بنا دیں، اور جن بھائیوں نے یہاں شرکت کی الہی انہیں بھی اور ہمارے لیے بھی اسے ذخیرہ آخرت بنا کر عذاب سے نجات یابی کا ذریعہ بنا دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.